اچھا جب آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی وہ لمحے وہ آپ کو راستے میں ہر چیز اس ٹائم آپ کے احساسات کیا تھے جو پہلی نظر جب آپ نے خانہ کعبہ پہ پڑی تھی؟ یار اب بھائی کوئی ہو جائے گا. اب اللہ نے اوپر سے پاسپورٹ تھوڑا بھیجنا ہے یا ویزا تھوڑا بھیجنا ہے. 5400 کلومیٹر اور 6 منتھ اور 13 دن کا پیدل سفر کر کے اکاڑا کی پہچان بنی ہے بلکہ پاکستان کی. اچھا عثمان بھائی سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ تھا, یہ جسٹ فیم حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ آپ نے اپنایا کہ جسٹ وہ فیم حاصل کرنے کے. یہ اکثر الزامات کو آپ کیسے بعد میں ڈیفینیٹلی گزرا ہوں, چاہے میں حج کے لیے جا رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے مطلب اتنے شہر دیکھے جو میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے. اتنی ایک شدت اور جو تڑپ آپ کے اندر تھی نا وہ ایک عام بندہ وہ محسوس نہیں مطلب آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں میں نے کچھ وہ باتیں بھی کی ہیں جو کہ پہلے مطلب کہ میں نے نہیں کی. جی السلام علیکم, میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں نہ کہ صرف اکاڑا بلکہ ملک پاکستان اور انٹرنیشنل طور پہ لوگ جانتے ہیں. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے باتیں نہیں بلکہ عمل کر دکھایا. یہ اکاڑا سے پیدل عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں اور یہ وہ ریکارڈ ہے جو ضلع اکاڑا کی تاریخ میں انہوں نے کیا اور بلکہ میرے خیال میں پاکستان لیول پہ جو ان کا یہ ریکارڈ ہے وہ کمال ہے اور پاکستان کی یہ شان بنے, اکاڑا کی شان تو یہ ہے ہی ہے. تو ہمارے مہمان آج کے عثمان صاحب. اچھا عثمان بھائی بتائیے گا اکاڑا سے لے کر مکہ مکرمہ تک آپ نے کون کون سے شہر اور کون کون سے راستے اختیار کیے؟ یہاں سے اکاڑا سے میں چلا تو پہلے یعنی کہ آگے ساحیوال آتا ہے, ہڑپا, چیچا وطن, کھانے وال, ملتان, اور وہاں سے آگے مظفر گڑھ اور پھر ڈیرہ غازی خان اور پھر آگے لورا لائی اور پھر آگے سے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے بعد پھر ایران, ایران کے بعد پھر یو اے ای اور یو اے ای سے پھر سعودی عربیہ میں داخل ہوا. اچھا جب آپ یہاں سے پنجاب سے بلوچستان جاتے ہیں کہ بلوچستان موسٹ ڈینجرس ایریا ہے تو پھر آپ کو ڈر لگا؟ اب ڈر مطلب کہ بہت زیادہ ڈر تو نہیں تھا. مطلب نا ایک انسان جب یعنی کہ میں ایک ایسے سفر پہ تھا کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے, عقیدت ہوتی ہے, یہ تو حقیقت ہے اس میں. اور پھر یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ مطلب کہ لوگ اگر کوئی آتا بھی ہے مثال کے طور پہ تو شاید وہ کچھ نہ ہی کہے کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ حج کے سفر پہ جا رہا ہے. مطلب تقریباً اتنا تو لوگ خیال کر ہی لیتے ہیں. نہیں یہاں پہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حج کے پیسے کھا کے فرار ہو جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ بندہ حج پہ جا رہا ہے. تو آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں بہت ساری اچھی ایگزامپلس بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. اکثر بات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چور یا ڈاکو اس نے کسی کو لوٹا ہے اور اگر وہ آگے سے رونا شروع کر دیا ہے تو وہ واپس بھی کر دیتے ہیں چیزیں. تو مطلب ایسا کبھی نہیں ہوا. نہیں ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا لیکن میں نے کہا کہ ہم نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو مطلب اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو پہلے اتنا کوئی خاص مجھے ڈر نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت چونکہ ہم نے اتنا زیادہ سنا ہوا تو تھوڑے بہت خدشات میرے ذہن میں تھے. لیکن الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پھر بلوچستان کے اندر میرے ساتھ سیکورٹی بھی تھی لیکن میں نے یہ فیل کیا کہ اگر سیکورٹی نہ بھی ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا, یعنی کہ سب ٹھیک ہی رہتا. تو الحمدللہ بہت اچھا لگا. تو جب آپ بلوچستان عثمان بھائی انٹر ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا کیسا رد عمل تھا, لوگ کس طرح آپ کو ویلکم کر رہے تھے؟ بھائی لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. بعض جگہوں پر تو بڑے بڑے لوگ مطلب کہ ملنے آئے ہوتے تھے, بعض جگہوں پر مطلب لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی پانی لے کے کھڑا ہوا ہے, کوئی چائے لے کے کھڑا ہوا ہے, لوگ کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو مطلب بہت اچھا لگا. مطلب میں پہلی دفعہ ہی گیا بلوچستان, پھر پیدل گیا, وہ بھی پیدل گیا, پھر لوگوں کی مہمان نوازی دیکھی. تو وہ پیدل کی بات سے مجھے یاد ہے میں جب کوئٹہ پہنچا تو میں نے وہاں پہ یعنی کہ نا میں یعنی کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اسٹوریز وغیرہ لگاتا تھا یا لکھتا تھا تو میں نے لکھا کہ میں کئی سالوں سے کوئٹہ آنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ یعنی کہ میں بائی ٹرین یا جیسے بھی میں نے کہا میں وہ نہیں آ سکا تھا لیکن اب میں پیدل آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو باقی بلوچستان بہت اچھا مجھے لگا, لوگوں نے بہت پیار دیا, بہت مہمان نواز لوگ ہیں. دیکھیں ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم جس شہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی تو کتنے برے لوگ ہوں گے, بہت زیادہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. الحمدللہ میکسیمم اچھے لوگ ہیں. اچھا عثمان بھائی اس میں جو ہے نا کوئٹہ سے آگے جب آپ جاتے ہیں تفتان بارڈر کے لیے
तो वो रास्ता जो है ना, वो खास तौर पे रास्ता एक तो दहशत गर्दों की जद में है, और दूसरा वो रास्ता लंबा भी बहुत ज्यादा है और डेंजरस भी, और वहां पे कोई भी स्टे करने की जगह नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है वहां पे, कोई इस तरह की वहां पे सहूलियात नहीं है। तो वहां पे आपको फिर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर मतलब कि रहने के लिए आपको मुश्किलात का सामना आता है, या जी। कुछ जगह ऐसी थी कि जहाँ पर तकरीबन 80-80 90-90 किलोमीटर कुछ नहीं आता। ठीक है। लेकिन ये है कि वहाँ पे उधर बलूचिस्तान के अंदर, जैसे हमारे इधर पुलिस है, उधर जो फोर्स है उसका नाम लेवीज है। लेवीज, तो लेवीज ठीक की है। चेक पोस्ट है ओके। या उनके थाने हैं। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे स्टे करता था। अच्छा, वो आपको स्टे दे देते हाँ जी, थे? हाँ जी, वो स्टे दे देते थे। एक्चुअली में वो लेवीज फोर्स ही मेरे साथ थी। अच्छा। फोर्स वो मेरे साथ थी, तो उनकी चेक पोस्ट पे स्टे हो जाता था, या ऐसा होता था कि रोड से थोड़ा सा हट के कोई गांव है तो वहां पे यानी कि जाके स्टे कर लेते थे। सही है। तो इस तरह का मतलब कि मामला होता रहा, तकरीबन मतलब कि स्टे हो ही जाता था। ठीक है। नहीं तो 40-45 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई जगह मिल ही जाती थी जहाँ पे स्टे हो जाता था। तो अक्सर हमने देखे हैं आपकी वीडियोस में, जो आप अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट करते रहे हैं, कोई ऐसी भी जगह है कि रात में आपने जो है रोड के ऊपर ही जो है वो अपना बिस्तर लगा के, टेंट लगा के आप जो है सो रहे होते हैं, तो वो उसका फिर क्या, वो कौन सी ऐसी जगह थी? वो ईरान से शुरू हुआ है। अच्छा, वो ईरान से, ठीक है। ईरान से जाकर मैंने टेंट लिया, वो ईरान से शुरू हुआ, क्योंकि ईरान पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां तो फिर बिल्कुल ही कोई भी जगह नहीं मिलती थी रहने के जी, लिए। जी। सबसे बड़ा मसला आपको होता है लैंग्वेज बैरियर का। ठीक है। ना आप किसी को समझा सकें, ना बता सकें। तो फिर वहां पे मसला, तो वहां से फिर शुरू हुआ। फिर वहां पे जहाँ पे कोई जगह नहीं मिलती थी, कोई जी, पॉइंट जी। नहीं मिलता था, वहां पे भी अपना टेंट लगाया और सो गए। अच्छा, बताइएगा कि ये पूरा सफर कितने दिन, कितने हफ्तों और कितने महीनों पे मुश्तमिल था? ये मेरा सफर 6 माह 13 दिन का था। अच्छा, 6 माह लगे आपको पैदल? जी, 13 दिन भी। अच्छा, 13 दिन। ये भी काउंट करने हैं। 13 दिन, ठीक है, ठीक है। और ये 5400 किलोमीटर का मेरा सफर था। 5400 किलोमीटर का। बड़ी तो माशाल्लाह हिम्मत की बात है। देखिए, मैंने मतलब इंसान भूल भी जाता है, लेकिन मैंने ये जो 2 सफर्स किए हुए हैं, इनकी डेट्स मुझे अभी भी याद हैं। ठीक है। कि मैंने कब शुरू किया था और किस दिन मैं पहुंचा था। तो ये हज वाला सफर मैंने 1 अक्टूबर को मैंने शुरू किया था 2022 को, और जो है वो 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकरमा पहुंचा था। माशाल्लाह। तो 6 माह 13 दिन बनते हैं, और 5400 किलोमीटर का ये सफर था जो आपने पैदल तनहा तय जी, किया। जी, ये भी बता दें पैदल हम कि तय किया। आपने अकेले? जी, पैदल तय किया। अकेले, क्योंकि अक्सर हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई 2-4 दोस्त है, तो फिर तो थोड़ा इजी हो जाता है कि बंदा बातों में लगा रहता है। अच्छा, फिर रास्ते में आपकी ऐसी कौन सी चीज थी, या किस चीज से आप थोड़ा मोटिवेशन हासिल करते थे? कि बाज़ औक़ात बंदा होता है, थक भी जाता है, इंसान है, इंसानी फितरत है, तो फिर तब आप किस चीज से थोड़ा मोटिवेशन हासिल करते थे? यार, कुछ रास्ते में ऐसे भी मतलब कि मेरे साथ आप कह सकते हैं वाकयात हुए हैं कि जिससे इंसान को मोटिवेशन मिलती है, या इंसान को देखें, अल्लाह पर यकीन तो हमें हर बंदे को है बेशक। लेकिन आपकी जिंदगी में वाकयात ऐसे होते हैं जिससे आपकी जिंदगी में आपका जो अल्लाह पर यकीन है वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल बढ़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये आम रूटीन के अंदर भी ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं, हमने अल्लाह को याद किया, हमारी मुश्किल हल हो गई है, तो बंदा तो कहता है कि यार वाकई मैंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने सुन ली है। तो मैं बलूचिस्तान के अंदर मेरा एक तो बैग जो मैंने पीछे पहना हुआ था वो था, और एक छोटा बैग था जो कि गिर गया था, जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट था, वीजा था, पर्स था। अच्छा, उसके अंदर एटीएम कार्ड, हर चीज उसके अंदर गिर गई, वहां गिर गया। ठीक है। तो वो गिर गया, तो वो मेरे लिए तो जैसे बंदे के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। भी अब मैं आगे सफर करना है, तो सफर कैसे करना है? तो वो बहुत मेरे लिए परेशानी का बाइस बना। तकरीबन फिर एक दिन मैंने सफर नहीं किया। ठीक है। फिर मैंने दोबारा सफर शुरू किया, तो फिर लोग मेरे से सवाल भी करते थे कि यार वो चीजें आपकी गुम गई हैं, तो अब आप आगे सफर क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैं फिर जवाब नहीं देता था। तो लेकिन ये है कि 8-9 दिन के बाद वो चीजें मुझे वापस मिल गई। वो कैसे? पैसों के अलावा मुझे मतलब कि ना, मैंने पहले सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया। फिर मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा कि क्योंकि अब तुम्हें लोग काफी देख रहे हैं, तुम सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो। तो मैंने उनकी बात तस्लीम की, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। सही है। वो फिर मुझे कमेंट आया था, उस कमेंट से पहले भी मुझे किसी ने एक दफा कमेंट किया कि ना आपका पासपोर्ट मिल गया है। ठीक है। तो मेरी उससे मैंने उसका तस्वीर भेजा था, उसने तस्वीर भेजी तो किसी और का था। ठीक है। वो फिर मैं अफसरदा हो गया। फिर एक बार मुझे ना अचानक घर से कॉल आती है कि किसी ने कमेंट किया हुआ है कि
तुम्हारा आपका पासपोर्ट मिल गया है, ठीक है, वो कमेंट देखो और उसने नंबर भी दिया, राब्ता करो। मैं तो जहाँ फौरन से रुक भी गया, यार बिल्कुल सही है, मैं रुक गया, मैंने कमेंट देखा, नंबर उठाया, मैंने बात की, तो वो कहता वो डॉक्टर हैं जी। अभी भी कभी कभी मेरी उनसे मतलब मैं सलाम दुआ कर लेता हूँ। अच्छा उस्मान भाई, लोग अक्सर कहते हैं कि ये जो सफर होता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, सच बताएं कितना खर्चा है और ये सारे एक्सपेंस जो है वो कैसे पूरे किए? ये मेरा इस सारे सफ़र में खर्चा जो है वो तकरीबन 17 से 18 लाख आया था, चूँकि मैंने हज किया था, और इसके एक्सपेंस जो है वो खुद ही मैंने बेयर किए थे, और बाद में जो है वो कुछ वाली साहब ने भी सपोर्ट किया था। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसमें जो है पूरे सफर में सबसे सख्त दिन कौन सा था जब आप ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब मुझसे ये सफ़र नहीं होता या मैं आगे मज़ीद नहीं चल सकूंगा, जहाँ पे आपकी हिम्मत ने जवाब दे दिया? वो ऐसा कौन सा लम्हा था? ऐसा दिन तो कभी भी नहीं आया कि मुझे चलने के हवाले से कोई मसला आया हो या मैंने कहा हो कि सोचा हो कि मुझे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो जैसे बस मैंने आपको अपने बैग के बारे में बताया कि जो गिर गया था, तो तब बस मुझे परेशानी बनी थी, लेकिन वो भी एक दिन मैंने सफ़र नहीं किया और दोबारा मैंने सफ़र शुरू कर दिया था। बाकी चलने के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। ये था कि एक दो दफ़ा पाँव में छाले पड़ गए हैं, तो वो फिर थोड़ा सा ज़रा स्पीड स्लो हो जाती थी, अदरवाइज बाकी कोई मसला नहीं आया। अच्छा ही। अच्छा, रास्ते में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि भूख प्यास, मौसम और सिक्योरिटी के हवाले से आपको कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सिक्योरिटी के हवाले से कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं पेश आई। ठीक है। बाकी मौसम की मुश्किलात आपके साथ लाजमी होती हैं, क्योंकि मैंने गर्मी में सफ़र शुरू किया था, बलोचिस्तान से सर्दी शुरू हो गई, ईरान के अंदर फिर बहुत सख्त सर्दी थी। अच्छा ही। और यूएई के जब दाखिल हुआ तो फिर गर्मी स्टार्ट हो गई, और फिर सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत गर्मी थी। अच्छा ही। तो ये मौसम की मुश्किलात है, मौसम की वो तो तब्दीली उसकी वजह से बंदा बाज़ औक़ात बीमार भी हो जाते हैं। बीमार ये अल्लाह का बड़ा करम रहा, बीमार नहीं हुआ माशाल्लाह, बड़ी बात। हाँ जी। रास्ते में बारिशें भी देखी हाँ जी, होगी, बारिशें भी। 6 मंथ और 13 दिन का ये सफर था आपका, और इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव, मौसमी ये वो आपने देखा, तो ये तो माशाल्लाह फिर बड़ी बात है। बस पहले दिन मुझे बुखार हुआ था जिससे मैं साहिवाल पहुंचा, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि मेरी तबीयत नासाज नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो तबीयत मेरी ठीक रही। और बाकी भूख का ये है कि जैसे ईरान में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे लोग जो वो फीके खाने खाते हैं, तो हम यहाँ पे जरा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो ये थोड़ा चलते स्पाइसी है, तो ये थोड़ा बहुत मसला था, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता गया है। फिर बात ये भी है कि जब कुछ ना हो तो फिर जो हो वही बेहतर है, वही खा ले। अच्छा उस्मान भाई, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये सब ड्रामा था, ये जस्ट फेम हासिल करने के लिए एक तरीका आपने अपनाया कि जस्ट वो फेम हासिल करने की, ये अक्सर इल्ज़ामात को आप कैसे देखते हैं? यार मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे कि अगर कोई बंदा अगर फेम भी है, ठीक है, एक बंदा अगर कोई नाच गाना करके फेम ले रहा है और एक बंदा अगर हज करके जाके फेम ले रहा है, तो इसमें क्या फर्क, मतलब बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क। मतलब इसका मेरा ख्याल है पहली मर्तबा शायद मैं ये जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, एक समझाने के लिए और बड़ा मतलब समझने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बड़ा यूनिक सा ये जवाब है। बिल्कुल। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बंदा फेम के लिए इतना लंबा सफर कर सकता है, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। नहीं वो इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये पैदल सफर था ही नहीं, आप थोड़ी देर रोड से उतरे हैं किसी चीज से, फिर आप दोबारा गाड़ी में बैठ जाते थे, आपके साथ बकायदा कोई कैमरामैन भी चल रहा है, आपकी चीजें कैरी करने वाला भी चल रहा है, और बकायदा तौर पे आपको ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत सारे रास्ते में मिली है। यार देखें, बात ये है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर कोई भी इंसान कोई बात कर रहा है तो फिर वो सबूत के साथ बात करे। घर में बैठ के तो कोई भी बात कर सकते हैं, जी। तो इल्ज़ाम मिसाल के तौर पर आप किसी पे भी लगा सकते हैं। इवन कि मैं अपने सारे दिन की जो डेली की मेरी जो अपडेट्स होती थी, एक्टिविटीज होती थी, वो मैं पोस्ट करता था कि आज मैंने कितना सफर मिसाल के तौर पे किया है, या मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तो वो। और फिर मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि किसी को, अब मैं यहाँ पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन किसी को बहुत ही ज़्यादा मिसाल के तौर पे मसला है, तो यार वो जाके तफ्तीश करे, लेविस से जाके पूछे, जो मेरे साथ चलती नहीं, किसी से भी जाके पूछ ले, कोई सबूत इकट्ठे करे, फिर उस पर बात भी करे, चलो फिर मैं भी कोई बात करूँ आगे। तो बहरहाल ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को तो हम क्या देखते हैं, हाँ जी, कुछ भी नहीं कर ले, वो उम्रे कुछ भी नहीं कहते, हज पे चले भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको ये कमेंट आते होंगे कि ये सिर्फ दिखावा, ये लोगों का काम होता है, ऐसे ही है। अच्छा, ये सफर हकीकत में था अकीदत, अल्लाह से मोहब्बत, या कोई और आपका मकसद था, या दिल में कोई
اس طرح کی خواہش تھی جو پوری کرنے کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار کیا؟ اصل وجہ کیا تھی؟ یار اصل وجہ تو دیکھیں عقیدت ہی ہے، مطلب کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہر انسان جانا چاہتا ہے، بے شک جی، ہر بندے تو کی میں نے خواہش بس طریقہ مختلف اپنایا کہ میں نے جہاز کی بجائے پیدل چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ ڈیفینیٹلی مجھے یہ بھی تھا کہ جیسے لوگ پہلے سفر کر کے جاتے تھے، تو وہ جب ایک انسان اتنا لمبا پیدل سفر کر کے جاتا ہے تو جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو وہ پھر وہاں پہ جا کے کیا فیل کرتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں پھر آتی ہیں۔ ایک سوال یہ بھی میرے ذہن میں یہ بھی پوائنٹ تھا جو میں نے بیان کیا ہے، تو میں بھی یہ فیل کرنا چاہتا تھا کہ یار مطلب کہ وہاں پہ جب انسان پہنچتا ہے اتنا لمبا سفر کر کے تو وہ اس کا کیا مطلب رد عمل ہوتا ہے، وہ کیا فیل کرتا ہے۔ اور جہاز سے تو پھر سارے لوگ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ بیٹھے وہاں اتر کے آپ کو کچھ پتا نہیں درمیان میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ یہ ظاہر سی بات میں ڈیفینیٹلی گزرا ہوں، چاہے میں حج کے لیے جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے مطلب اتنے شہر دیکھے جو میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اتنی ایک شدت اور جو تڑپ آپ کے اندر تھی نا، وہ ایک عام بندہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، جب آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی، وہ لمحے وہ کیسی دل میں کیفیت تھی، اور اس ٹائم تھکاوٹ، زخم، سفری جو مشکلات ہیں اور جو بھی آپ کو راستے میں وہ ہر چیز، وہ اس ٹائم آپ کے احساسات کیا تھے جو پہلی نظر جب آپ نے خانہ کعبہ پہ پڑی تھی؟ بھائی کوئی میرے سمیت کوئی بھی بندہ اگر پہلی مطلب جاتا ہے پیدل، وہ جب وہاں پہنچ جائے گا تو وہ اس کو اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہوگا کہ وہ اتنا لمبا سفر پیدل کر کے جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو پہلی نظر پڑنے پہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان تو نہیں کی جا سکتی۔ الحمدللہ میں بہت زیادہ خوش تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں اتنا لمبا سفر پیدل کر کے آ گیا ہوں۔ لوگ جہاز پہ جس پہ آتے ہیں، میں نے وہ سفر پیدل کیا اور میں یہاں پہ پہنچ گیا اور میرے سامنے خانہ کعبہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑنے پہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے، تو میں تو ظاہر سی بات ہے پہنچا اور میں نے جو بھی میرے دل میں دعا آئی کرنی تھی میں نے دعائیں مانگی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جتنا بھی شکر رب کا ادا کر سکتا تھا رب کا شکر ادا کیا، وہاں پہ جتنا ٹائم گزار سکتا تھا وہ ٹائم گزارا۔ مطلب اس ٹائم جو آپ کو تھکاوٹ وہ ہر چیز تو ختم ہو گئی ہوگی۔ دیکھیں آپ جب اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں پھر پیچھے کی مشکلات آپ کو یاد نہیں رہتی، بالکل، چاہے وہ جتنی مرضی ہو، جتنا زیادہ مشکل راستہ ہو، کچھ بھی ہو، نہیں وہ یاد نہیں رہتی ہیں۔ وہ آپ کو یاد تب رہتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی منزل پہ پہنچ نہ سکیں، پھر آپ کو یاد رہتا ہے کہ یار میں نے اتنا لمبا سفر بھی کیا، اتنا کٹھن سفر کیا، مشکلات برداشت کی اور میں پہنچا بھی نہیں، لیکن جب پہنچ جائیں تو پھر تو پیچھے رہ کچھ نہیں گیا، کچھ نہیں رہ جاتا۔ بڑی بات ہے ماشاءاللہ جی۔ اس ٹائم جو پہلی نظر جب پڑتی ہے تو اس ٹائم جو عام انسان جو بائی ایئر جاتا ہے تو وہ نہیں، وہ اس ٹائم وہ اپنی حالت میں نہیں ہوتا، اور آپ نے ماشاءاللہ پیدل سفر وہ پہنچ کے۔ اچھا، کیا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا طویل پیدل سفر کیا تھا یا یہ زندگی کا پہلا تجربہ تھا آپ کا؟ نہیں، اس سے پہلے میں نے ایک طویل سفر کیا ہے، آپ اس کو بھی طویل سمجھ سکتے ہیں۔ اوکاڑا سے چائنا بارڈر تک میں نے پیدل سفر کیا تھا۔ وہ بھی بڑا طویل ہے، بس پہ جائیں تو بڑے گھنٹے لگتے ہیں، گاڑیوں پہ بھی لوگ جائیں تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں۔ میں اس سفر کے دوران، پہلے سفر کے دوران میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، مطلب کوئی بھی نہیں ہے اور میں بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، لوگ آئے ہیں تو انہوں نے رکے ہیں، میرے سے سیلفیاں لی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس روڈ سے گزر رہے ہیں گاڑی پر تو ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب انجوائے کیا میں نے اس سفر کو بھی بہت زیادہ۔ کہہ لیں کہ آپ یہ پہلے ٹھان کے بیٹھے تھے کہ یار میں نے پیدل سفر بھائی بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جی، یا آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے پھر اس کے اندر ڈر کیسا ہے، کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے۔ اب اگر آپ اس کو سوچتے ہی رہیں گے اپنے اوپر حاوی کر لیں گے تو پھر وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو ریلیکس ہو کے میں نے وہ بھی سفر کیا، اس سفر میں بھی مجھے بہت زیادہ مزہ آیا، اس سفر کے اندر بھی لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا، تو وہ میرا پہلا سفر تھا۔ اچھا، جب عثمان بھائی آپ وہاں سے آپ نے حج کر لی، اپنی حج ادا کی، عبادت کی، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد جو اب واپسی آپ کی بائی ایئر واپسی بائی ایئر تھی، تو جب بائی ایئر جو ہے جب آپ اوکاڑا میں آتے ہیں تو اوکاڑا کی عوام کا، آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا اور کیا ری ایکشن تھا؟ کس طرح آپ کو ویلکم کیا؟ گھر والوں کا تو بہت اچھا رد عمل تھا۔ اوکاڑا کی عوام
کا اگر آپ کہیں تو وہ بہرحال اس طرح کا رد عمل تو نہیں تھا کہ شاید جو ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ جو ٹک ٹاک پہ ناچ گانے والوں کے لیے زیادہ ہو رہا ہے کیا جاتا ہے. ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ کچھ دوست احباب آئے ہوئے تھے، وہ تو پھر دوست کہہ لینا، دوست احباب آئے ہوئے تھے، کچھ ہٹ کر بھی یعنی کہ جو مطلب کہ میرے نہیں جاننے والے تھے لیکن مجھے فالو کرتے تھے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے ہوئے اگر تھے. ہم دیکھیں تو آپ ہمارے وہ ہیرو ہیں، ہمارے وہ ایک اکاڑا کی پہچان بنے ہیں جنہوں نے اکاڑا سے 5000 کتنے کلومیٹر 5400 کلومیٹر اور 6 منتھ اور 13 دن کا پیدل سفر کر کے اکاڑا کی پہچان بنے ہیں، بلکہ پاکستان کی پہچان بنے ہیں. آپ کو انٹرنیشنلی لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں، کیونکہ باہر بھی جاتی ہیں نا جی. سر کبھی کبھی میں خود بھی پراؤڈ فیل کرتا ہوں کبھی جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اکاڑا کا نام جو ہے مطلب کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اکاڑا بھی کوئی شہر ہے، کیونکہ مطلب بی بی سی، CNN، جتنے بھی الجزیرہ، جتنے بھی بڑے چینلز تھے ان سب نے مجھے کور کیا. پھر سعودی عربیہ کا جو بڑے چینلز تھے انہوں نے بھی کور کیا. تو وہ جب بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کی وجہ سے اکاڑا کا نام جو لوگوں کو پتہ چلا، تو انسان دیکھیں جو بھی انسان ہو پراؤڈ فیل کرتا ہی کرتا ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے. بالکل جی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو چنا گیا، کیونکہ ایسے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک چنتا ہے. یہ ہر بندہ، اب میں سوچوں نا کہ میں اکاڑا سے لاہور پیدل چلا جاؤں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جایا ہی نہیں جا سکتا. ہم سے یہاں سے چل کے، اب جدھر ہم بیٹھے ہیں اسٹوڈیو، یہاں سے چل کے ہم سے بازار نہیں پیدل جایا جا سکتا. دراصل بات یہ ہے کہ انسان کو جس کام میں دلچسپی ہوتی ہے انسان وہی کام کر سکتا ہے. عدم دلچسپی والا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ دلچسپی اگر آپ کو پہاڑ میں چڑھنے میں ہے تو آپ وہ بھی چڑھ جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 2-4 دفعہ آپ گریں لیکن پھر چڑھیں گے، پھر چڑھ جائیں گے. مطلب بات ساری ہمت کی اور دلچسپی کی بات ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی بات کہ جو آپ نے یہ سفر طے کیا، اس میں سب سے زیادہ جو چیز جو مجھے لگی، اور میں نے اس ٹائم آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی اور بڑا پراؤڈ فیل کیا، ہمارے لیے بھی بڑے پراؤڈ کی بات ہے. یہ صرف آپ کے لیے نہیں کیونکہ آپ اکاڑا کے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا بھائی ایک جو ہے وہ پیدل عمرہ حج کرنے جاتا ہے. تو وہ تو ماشاءاللہ ہوا، لیکن جس طرح لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ کو وہ ویلکم کرتے اور آپ کو حکومتی طور پہ بھی ایک آپ کے اعزاز میں کوئی تقریب یا آپ کو کوئی اس طرح کی شیلڈ دینی چاہیے تھی. آج کل چھوٹے موٹے کام یہاں پہ ہو جائیں تو فوراً سے لوگ جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو بہت بڑا کام کیا تھا. یار اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ویسے تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے نہیں کسی نے، لیکن کبھی کبھی دیکھیں تو تھوڑا بہت دکھ ہوتا بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ بات کریں گے یار اس ٹائم مثال کے طور پہ اگر اکاڑا کا DC صاحب تھے یا DPO صاحب تھے مثال کے طور پہ، اگر وہ ریسیو کرنے آج اگر آنا چاہیے تھا انہیں یار ریسیو کرنے مثال کے طور پہ نہیں آئے، مثال کے چلیں بعد میں اگر مثال کے طور پہ اپنے آفس انوائٹ کر لیتے اس سے کیا ہوتا ہے، ایک اپریشیشن ہوتی ہے نا. لوگوں کو بھی یہ چیز جاتی ہے کہ یار وہاں کی ضلع انتظامیہ نے، وہاں کے MPs MNA نے یہ اکاڑا کا جس بندے نے نام روشن کیا اس بندے کو ویلکم کیا. یہاں پہ چھوٹا سا ہمارے درمیان کچھ ٹک ٹاکر آ جائے پوری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ لاسٹ ٹائم یہاں پہ جو ہے بائی پاس پہ وہ ایک ہے کار والا بندہ، وہ مطلب آیا جو گاڑیاں سیل سول کرتا ہے، میں نام تو نہیں اس کا مینشن، تو ہمارے یہاں کے کینڈیڈیٹس وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، ڈوگر صاحب. تو مطلب یہ کہ اس کو لائک دیکھیں کہ وہ پبلسٹی اس کو کیا ہے کہ یار وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، 2-4 اونگیاں مار کے فیم حاصل کر لے گا. لیکن آپ نے الحمدللہ ایک وہ کام کیا کہ جو نیکی کی طرف بھی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. کئی لوگ آپ سے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، کئی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہم بھی یہ سفر کریں، تو آپ کا تو بنتا سر گورنمنٹ مجھے نہیں مطلب کوئی بھی انسان اگر اس طرح کا اچھا کام کرتا ہے گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مطلب آج آپ کی پوڈ کاسٹ میں نے کچھ وہ باتیں بھی کی ہیں جو کہ پہلے مطلب کہ میں نے نہیں کی. گورنمنٹ کو کرنا چاہیے لیکن گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ٹھیک ہے نا. اب آپ مثال کے طور پہ ہر انسان کا جو ہے وہ پارٹی، اگر ہم یہ پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں تو وہ الگ الگ پارٹی ہے، وہ کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں تو وہ بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے لیکن گورنمنٹ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہی بات جیسے ہم نے کہا DC صاحب DPO صاحب ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایسا پتا تھا. یہ میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ
پتا تو تھا لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تکلیف ہی نہیں کی. ٹھیک ہے نا, انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اٹھ کے آئے اپنے آفس سے, اٹھ کے آئے مالا پہنا دے یا ایک پھولوں. ظاہر سی بات ہے نا, میں اب اتنی گرمی میں, مطلب اس ٹائم میں جب آیا ہوں گرمی تھی, تو وہ اب اپنا اے سی چھوڑ کے کون آتا ہے؟ نہیں ادھر اے سی میں آپ کو بلوا لیتے, تھوڑی لیکن آپ بھی محسوس کر لیتے وہاں کی. بہرحال چھوڑے اب یہ بات تو کہاں. باتیں جی آپ نے اس ذات کے لیے سفر کیا جو یہ دنیاوی لوگوں تو اس کے آگے کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں, میں نہیں رکھتی. تو ماشاءاللہ یہ آپ کا ایک روحانی سفر تھا, ایک عقیدت تھی, اور وہ آپ نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے عبور کیا. اچھا آج اگر کوئی نوجوان یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے جو مایوسی, بے یقینی یا گمراہی کا شکار ہیں, تو عثمان بھائی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستانی عوام کو پیغام دینا کیا ہے یار. آپ کو کیا لگتا ہے جو اکثر لوگ آج کل نوجوان مایوسی کا شکار ہیں اور بے روزگاری؟ دیکھیں مایوسی کا جو زیادہ تر لوگ شکار ہیں وہ تو بے روزگاری کی وجہ سے ہی ہیں جی, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ کام ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, انہیں مل نہیں رہا ہوتا. اب کچھ لوگ صرف وہ ہوتے ہیں جو کام بھی نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پیسے بھی نہیں آ رہے. جی تو یار باقی یہ ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے, اس کی جس کام میں بھی دلچسپی ہے وہ دلچسپی لے. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اتنی اسکلز ہیں, آپ کچھ نہ کچھ کہیں ٹائم لگا کے کوئی اسکل سیکھ لیں اور اس سے پھر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پازیٹیو انسان کو رہنا چاہیے, پازیٹیو سوچنا چاہیے. اگر آپ کو کسی کا کنٹینٹ نہیں پسند ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. مطلب اب میرے سامنے بھی اتنی چیزیں آتی ہیں, آپ کے سامنے بھی آتی ہیں, مجھے جو پسند نہیں ہے میں اس کو اوپر کر دیتا ہوں, نہیں دیکھتا ہوں, بجائے اس کے کہ نیچے جا کے آپ اس کی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں. اب ایسا ہے کہ گالیوں سے مجھے یاد آ گیا کہ اکثر لوگ نا, مطلب میرے حج والے سفر پہ بھی آ کے گالیاں نکال رہے ہوتے تھے. مطلب مثال میں سوچتا صرف دیکھیں ایک بندہ کر کیا ایسا رہے تھے, نہیں ایک بندہ گالیاں خود نکال رہا ہے تو وہ پھر مجھے کیسے کہہ سکتا ہے یا وہ مجھے کیسے روک سکتا ہے؟ اس بندے کا تو تک ہی نہیں بنتا ہے. کم از کم مجھے وہ انسان تو آگے کہے نا کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی گالی نہیں نکالی یا جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے, وہ بڑا ہی وہ اللہ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے دین پہ بڑے ہی سیدھے طریقے سے عمل کر رہا ہے. ایسے ہی ہے, ایک انسان مجھے سمجھا رہا ہے کہہ رہا لیکن گالیاں دے رہا ہے, تو یار وہ اس کا تو پھر مطلب کہ کسی کھاتے میں نہیں آتا وہ بندہ. یہ تو عثمان بھائی یہ چلتے رہتے ہیں, یہ جس طرح کا آج کا معاشرہ ہو چکا ہے نا, تو یہ ہم نہ تو یہ کبھی ختم ہو سکتا ہے, یہ بگاڑ ہی پیدا ہونا ہے. اچھا ایک کوئی ایسا میسیج جو پیدل لوگ سفر کرنا چاہ رہے ہیں حج اور عمرہ کے لیے, ان کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں جو تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں کہ یار ہم اتنا لمبا سفر کیسے کر سکیں گے اور مشکلات یہ وہ, ان کے لیے کوئی ایسا میسیج کہ وہ بھی تھوڑا اس چیز سے موٹیویٹ ہو سکے؟ اصل میں تو جو لوگ بھی پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں ان میں میکسیمم لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں خرچہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں خرچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو جب لوگ خرچے کا سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر پیدل کس لیے جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ بائی ایئر چلے تو بات پھر وہیں ختم تقریباً ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے سب سے پہلے بات تقریباً ہم نے سٹارٹ ہی یہاں سے کی تھی کہ پہلے اپنا ہوم ورک کریں. اب لوگ یہاں سے کئی لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا جی کہ فلاں بندے نے جانا ہے, تو اس سے کہا جی پاسپورٹ ہے, ویزا ہے, تو کہتا جی بس میں نکل پڑوں گا تو باقی اللہ دیکھ لے گا, تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. یار اب معجزہ ہو جائے گا. اب اللہ نے اوپر سے پاسپورٹ تھوڑا بھیجنا ہے یا ویزا تھوڑا بھیجنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. باقی دیکھیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے, اللہ مدد معاملات کوشش کرنی چاہیے. اللہ بندوں کو بھیجتا ہے وسیلہ بنا کے, لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس بنیادی چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کس کس ملک سے گزرنا ہے, ان کا ویزا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے, کتنے کا ملے گا, کون سا ویزا کہاں سے ملے گا, کیسے ملے گا, تو یہ سارے طریقہ کار آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن میں کتنا چل سکتے ہیں, آپ نے کتنا چلنا ہے. یہ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یار ہمیں شیڈیول بنا کے دے دیں. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے کیا پتا کہ علی بھائی ایک دن میں کتنا چل سکتے ہیں, علی بھائی ایک دن میں کیسے دے سکتے ہیں, علی بھائی ایک دن میں 5 کلومیٹر چل سکتے ہو, میں اسے 25 کلومیٹر کا شیڈیول دے دوں تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا. تو وہ آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے کب چلنا ہے, کب پہنچنا ہے, آپ کتنا چل سکتے ہیں, کیونکہ رستے میں آپ کو مارجن دن رکھنا ہی رکھنا ہے. کوئی 1-1.5-2 ماہ کا مارجن, کم از کم میرا خیال ہے 2 ماہ کا مارجن لازمی رکھیں, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کوئی 100 مسئلے ہو جاتے ہیں, کوئی ویزا لیٹ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو مارجن ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں ہیں. باقی تو جتنے بھی لوگوں نے رابطہ کیا ہے یا پوچھا ہے, جب وہ پیسوں کا سنتے ہیں تو پھر وہ ہمت ان کی جواب دے جاتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی 17-18 لاکھ روپے وہ لگانے ہیں اور بائی روڈ جانا ہے, بائی روڈ بھی جانا ہے, اتنا ٹائم بھی لگانا ہے. ہاں جی جی ناظرین,
جیسا کہ آج ہمارے ساتھ ضلع اوکاڑا کا نام روشن کرنے والے بلکہ ملک پاکستان کے وہ عظیم انسان جنہوں نے 5400 کلومیٹر 6 ماہ میں اور 13 دنوں میں کمپلیٹ کیا اوکاڑا سے پیدل حج کے لیے مکہ مکرمہ. راستے میں انہیں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس میں موسمی تبدیلیاں تھیں کیونکہ یہ سفر بہت لمبا 5000 کلومیٹر 5400 کلومیٹر. یہ لفظوں میں کہنا میرے لیے بہت آسان ہے اور آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے, لیکن یہ شخص جو بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سفر کیسے کیا یہ ہم نے آج ان سے جاننے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نئے مہمان کے ساتھ, تب تک اپنا اور اپنے شہر اوکاڑا کا خیال رکھیں اور تب تک اپنے میزبان سید علی رضوان کو اجازت دیں. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں تفصیلی طور پہ آغاز بھی کیا اور آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا, ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ پاک آپ کو دوبارہ جو ہے اس طرح کے سفر کرنے کی توفیق دے. آمین. سر تھینک یو.